کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی. اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے. پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس. اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھی پیچھے پیچھے. ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا. وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں. ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو. آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین. آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے. اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں اب اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ. ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. یہ ذبح کرنے کا وقت ہے. بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی، چھری نہیں چلتی. روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے تقدیر. ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی. اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ. میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو. جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے، سب سے تیز. ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے.
दूसरे जब जालिमों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इधर से वो आग में फेंके थे, उस वक्त जिब्राइल अमीन उतर रहे थे और जिब्राइल अमीन हजरत इब्राहिम की आग में जाने से पहले ही उनकी मदद के लिए आ चुके थे। और तीसरे ये जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके थे, कौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और छुरी हिलाने से पहले जिब्राइल अमीन आ करके उनको उठा चुके थे। वो जिब्राइल अमीन की रफ्तार है जो मेरे मुस्तफा के कदमों का बोसा दिया करते हैं। ये जिब्राइल की रफ्तार है जो रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा देते हैं। जो कदम आए रसूल का बोसा लेकर सिदरा का मकी इतना तेज रफ्तार है, जो मेरे मुस्तफा की रफ्तार का आलम क्या है मेरे अजीजों। उसके बाद जब ये दुम्बा ज़बा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी निकाली, देखा बेटा सलामत है, बकरा ज़बा हो गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वनादैना या इब्राहिम क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम तुमने हमारे हुक्म को सच कर दिखाया और हम ऐसे ही अच्छा करने वालों को बदला देते हैं। वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर इनको लक़ब दिया गया कि वो ज़िब्ह अज़ीम है। क्या है? ज़िब्ह अज़ीम। अब यहाँ पर एक मसला है यहूदियों का। यहूदी जो है इतने सालों से इसी घन चक्कर में है, वो ये नहीं मानते कुर्बानी हुई है, कुर्बानी हुई है ये मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की है ये मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि इनके बाप हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में ना ये लोग बनी इसराइल। तो कहते हैं जो ज़बा हुए थे वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो इसी पट्टी पढ़ाते हुए इतने साल उनके गुजर गए। मैं एक आयत पढ़ता हूँ जिससे पता चलेगा आपको कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बड़े बेटे थे, पहले वही थे, और जो पहला बेटा था उसी की कुर्बानी हुई है, ये बात पक्की है। जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल दिया और इसहाक दिया। यानी हज़रत सारा से फिर हज़रत इसहाक भी पैदा हो गए बाद में, लेकिन पहले कौन पैदा हुए? हज़रत इस्माइल। अब दूसरी बात ये भी है कि हज़रत सारा को बेटा नहीं था, तभी तो हज़रत हाजरा से निकाह हुआ और बेटा हुआ। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम मक्का छोड़ कर क्या ये सारे मामला क्यों हुए? इसलिए कि हज़रत सारा से कोई औलाद नहीं थी। हाँ, बाद में हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहरहाल ये फैसला तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। ये क्या मतलब है इस हदीस का? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर की विलादत से पहले इंतकाल कर चुके हैं, बचपन में ये इतने बीमार हुए थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उन्होंने ये खाने काबा में ये नजर कर लिया था कि मैं अपने इस बेटे के कुर्बानी दूंगा। किसकी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला की। फिर जब उनकी तबीयत सही हो गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़बा किए थे। जान ज़बा नहीं की जाती। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बाप भी ज़बी हैं, मेरे दादा इस्माइल भी ज़बी हैं। तो ज़बी का लफ्ज़ किसके लिए आया है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आया है। लिहाजा दुनिया जो भौंकती है भौंकने दो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़िब्ह अज़ीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। अल्लाह करीम इन वाक़यात से हमें दर्स की तौफीक अता फरमाए। वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इन आदाब को देखकर शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि ये मकतब की करामत थी कि फैज़ान नबुव्वत था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चूं चिरा तक नहीं कहा था कि क्यों ले जा रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। वो घर की तरबियत थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इतना ही नहीं, ये दोनों नबियों के साथ बड़ी आजमाइशें हुई हैं, बहुत सारे इम्तिहानात हुए हैं। उनको वतन छोड़ना पड़ा है, उनको आग में डाला गया है, उनकी औलाद की कुर्बानी भी हुई है। और उसके अलावा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई तब भी एक बड़ी आजमाइश हुई है। वो किसी और मौके पर अर्ज करूंगा कि शादी करके जिस औरत के साथ रह रहे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी एक कुर्बानी है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी अर्ज करता हूँ। लेकिन इन दोनों नबियों की जिंदगियां बड़ी कुर्बानियों से गुजरी हैं, बड़ी कुर्बानियों से, लेकिन हर
چیز میں یہ ثابت قدم رہے. سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی ورنہ تفسیر میں، کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، یعنی ہر اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئی، انتقال کی، اور ان کی اولاد بھی دھیرے 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 سب انتقال کر گئے. اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے. بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی. اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا. وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی. تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو. ایک اور چیز ہوئی کہ حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھی، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ. وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی. بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے. یہ چلی گئی، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے. وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں. وہ ابلیس لعین تھا، جذباتی ہوتی، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے. اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں. صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، نہیں چلیں گی دکانیں. کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں. پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے. یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے. اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے. یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے. اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہے. عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں. ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی. ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں. بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے. بچہ تمہارا ہے یقیناً. بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئی، کہیں تالا لگا کر کے آ گئی، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئی. سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے. کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہے. ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے. تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں. پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا.